بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے سچویشن یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو پریشرائز کر رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو جناب ایک دے ہیو لاکڈ دیئر ہارنز کہ جناب ہم کریں گے, ہم نام لکھوائیں گے, اور اگر نام نہیں لکھے جائیں گے ان تینوں چاروں شخصیات کے تو جناب ایک ایشو بن جائے گا. اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی اس طرح نہ کریں, آپ اس طرح نام لکھوائیں گے تو ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا, کل کو آپ کے بھی نام لکھے جائیں گے تو پھر اس طرح ایک سلسلہ بن جائے. لیکن اس کے اندر میڈیٹرز بھی ہیں, مزے کی بات یہ ہے اس کے اندر میڈیٹرز بھی ہیں, اور سنجرانی نہیں ہے, بالکل سنجرانی نہیں ہے. کل ہم بات کر رہے تھے صادق سنجرانی آپ نے تو رانا صاحب بات پکڑ لیا, آپ نے اور حبیب صاحب نے تو بات پکڑ ہی لیا اور مجروح کر دیا ہے ان کی سیاسی اہمیت کو. آپ معاف کر دیں صادق صاحب کو. نہیں ان کو کیا مجروح کرنا ہے, ویسے ہی مجروح ہوئے میں, اللہ معاف کرے. لیکن اینی ویز وہ تو اپنے چکر میں ہے کہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس آ رہی ہے, وہ نو کانفیڈنس میں کہیں رگڑے نہ جائیں اور وہ جناب گھر نہ چلے جائیں, وہ اس چکر میں پڑے ہوئے, اس لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. یہاں پہ ایشوز زیادہ گریو ہے, زیادہ سیریس ہے, لیکن وہ اس چکر میں پڑے ہوئے. خیر اینی ویز, لیکن بیچ میں برج بلڈنگ ہو رہی ہے وچ از گڈ تھنگ ٹو بی ویری آنےسٹ. کون کر رہا ہے آپس میں نہ کرو نا, نہیں ہلکا سا اشارہ تو نہیں رانا صاحب, ہلکا سا اشارہ کیا ہے, وہ جو قوم کے لیے اس وقت بھلے کا کام کر رہے ہیں, ہلکا سا اشارہ پتہ تو ہونا چاہیے نا رانا صاحب. میں بچا دیتا ہوں, لیکن اگر آپ بات کر رہی ہیں پنڈی والوں کی یا ادھر اشارہ کر رہی ہیں کہ وہ برج بلڈنگ کر رہے ہیں, نہیں وہ نہیں کر رہے. اچھا وہ برج بلڈنگ نہیں کر رہے, یہ ان کے آپس میں جو میوچل دوست تھے یا ہیں وہ کر رہے ہیں. میں ان کے نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ سارا میڈیا ادھر فوکس ہو جائے گا اور میری ایکسکلوسیو خبریں جو ہے نا بالکل زیرو ہو جائیں گی, اور وہ کہیں گے تو ساڑا نہ لے لیتا ہے اوپنلی, اسی خبریں نہیں دوں گے. ٹو بی ویری آنےسٹ, آپ کو سمجھتے ہیں نا ہم سورس اپنے بڑے چھپا کے رکھتے ہیں ہم لوگ. خیر اینی ویز, لیکن برج بلڈنگ ہو رہی ہے, برج بلڈنگ اچھی بات ہے, اور اسی چیز کا رونا ہم روتے رہے. میں بھی روتا رہا کہ جناب جب عمران خان صاحب پاور میں تھے, حکومت میں تھے, تو میں کہا کرتا تھا کہ جناب اپوزیشن کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ برج بلڈنگ کا کردار ادا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایم این اے سینٹر بیچ میں ہوتے ہیں, اور وہ جناب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے رکھتے ہیں, اور وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جس کو بیک ڈور ڈپلومیسی کہتے ہیں. جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ جنگ عظیم جو ہوئی ہے, فرسٹ ورلڈ وار ہوئی, سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, اس میں بھی بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے. تو اتنے کہڑا کوئی ایڈا مسئلہ ہے جہاں کوئی جائیداد کسی دی ونڈنی ہے, تھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو ہمیں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, اور وہ کسی حد تک یہاں پہ ہو رہا ہے, وچ از اے گڈ سائن. آئی ٹیل یو ون تھنگ, ہاں لیٹ کیوں ہو رہی ہے, لیٹ وہ آپ کو بتا دیا, لیکن لیٹ زیادہ نہیں ہونی چاہیے ایف آئی آر. اور اگر زیادہ ایف آئی آر لیٹ ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہیں جو یہاں پہ سچویشن بنتی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا عائشہ, میں بار بار پچھلے 5-7 دن سے کہہ رہا ہوں, جتنے راستے اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ بلاک ہونے شروع ہو گئے ہیں, ایک سچویشن بننی شروع ہو گئی ہے. میں نے یہ بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ کراچی کے اندر بھی یہاں پہ سچویشن بنانے کی کوشش کی جائے گی, اور وہ خیر انسیڈنٹ عمران خان کو گولیاں لگ گئی, انسیڈنٹ ڈیفرنٹ ہو گیا, لیکن یہ کام جو تھا, یہ جو چوک ہونے والی بات تھی, یا کراچی کے اندر ڈیمونسٹریشن والی بات تھی, یا آرٹریز کو چوک کرنا, اسلام آباد کی طرف جانے والے جو راستے ان کو چوک کرنے والی بات تھی, یہ ہونی تھی جا کے اس وقت جب عمران خان وہاں پہ جیلم کراس کر جاتا. تو وہ جیلم کراس والے میرے دوست پتہ نہیں کدھر چلے گئے, آج میرے سے گفتگو ہی نہیں کر رہے, کیونکہ ان کے دوست جو ہے بڑے اچھے قریبی دوست, ان کے بیسٹ فرینڈ صدیقی صاحب پتہ نہیں کدھر ہیں, نسیم صدیقی صاحب کی انہوں نے کلاس لینی ہوتی ہے. خیر اینی ویز, تو ابھی لیٹس موو فارورڈ اور آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. لیکن آگے یہ ہے سچویشن کہ ہمیں اس وقت سیریسلی لینا چاہیے سچویشن. اگر ہم اس وقت سیریسلی نہیں لیں گے سچویشن تو اٹ کین گو اگلی. I'll be very honest. تو اگر if it goes ugly تو پھر ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا جس کا میں ہمیشہ اشارہ کرتا ہوں. لیکن آپ مجھے شو شروع ہونے سے پہلے ایک چھوٹا سا آپ مجھے دیتی ہیں, تانا مار دیتی ہیں جی, تانا نہیں ڈوز دیتی ہے جی. تو وہ ڈوز مجھے ابھی مت دیجیے گا. سو وہ اینی ویز وہ ایشو بن جائے گا, وہ ایشو مت بنائیں. جس طرح یہ 29 نومبر آ رہا ہے قریب, اس کو گزر جانے دیجئے. اس کے 29 نومبر سے پہلے جو چیزیں ہونی ہیں ان کو ہو لینے دیجئے. اور میں پھر یہاں پہ بتاتا ہوں کہ آج سے 2 دن پہلے, 1 دن ایگزیکٹ میں نہیں بتا رہا, جان کے نہیں بتا رہا, 1-2 دن پہلے جو سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف ہے باجوہ صاحب, ان کا پہلا فیئر ویل جو ہے
وہ ہو چکا ہے. جی 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 جی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ بالکل فوکس کر کے رکھا جاتا ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے ڈائننگ آؤٹ ہوتی ہے, ڈنرز ہوتے ہیں, لنچز ہوتے ہیں, انٹریکشنز ہوتے ہیں فوج کے اندر, ان کا ایک سکیڈول بنتا ہے, وہ شیڈول جو بنتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے. لیکن وہ ابھی تک آیا نہیں تھا, وہ لوگوں کے سامنے آیا نہیں تھا, تو لوگوں کے ذہنوں میں کوسچن مارکس آ رہے تھے. رانا صاحب یہاں پہ ایک اچنبے کی بات بڑی محسوس ہوتی ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ اور مراد سعید صاحب کسی سازش کا تذکرہ کرتے ہیں اپنے انٹرویو میں, ویڈیو میسج میں. ارشد شریف مرحوم خدا غریق رحمت کرے, ان کے درجات بلند کرے, ان کے قتل کے خدشے کا امکان ظاہر کرتے ہیں, خدشہ ظاہر کرتے ہیں, پلان کا بتاتے ہیں, اور وہ قتل ہو جاتا ہے. اس کے بعد اعجاز چودھری صاحب وہ کنٹینر سے خطاب کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا, احمد چٹھا صاحب کو بتا دیا تھا کہ وزیر آباد میں اٹیک ہو سکتا ہے, قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے. اور عمران خان صاحب اس سے پہلے اپنے ویڈیو میسج کا تذکرہ کرتے ہیں کہ مجھے مذہبی بنیاد پر قتل کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے, 4 آدمی ہیں بند کمروں میں یہ پلان بنا رہے ہیں. فیصل وافدہ صاحب لانگ مارچ سے پہلے آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لانگ مارچ خونی ہوگا. یعنی یہ سارے پہلے ہی پروفیسی کر جاتے ہیں, پہلے ہی یہ پیشگوئیاں کر جاتے ہیں, اور وہ پوری بھی ہو جاتی ہیں. یہ معمہ سمجھنے کا ہے نہ سمجھانے کا, اس کو کوئی روک نہیں پاتا. یہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, یہ جو انڈیکیشنز دیتے رہے ہیں یا ہیڈز اپ دیتے رہے ہیں یہ سب لوگ, جیسے اعجاز چودھری کا آپ نے ذکر کیا, فیصل واڈا کا آپ نے ذکر کیا, وہ شیریں رحمان آ جاتا ہے میرے ذہن میں, لیکن اینی ویز وہ ان کے سب کے جو آپ بتاتی رہی ہیں کہ جو انڈیکیشن دیتے رہے ہیں, یہ ہیڈز اپ دیتے رہے ہیں. دا پوائنٹ از کہ if they know all these things beforehand, so اپنی سیکیورٹی جو ہے, پہلے تو اپنی سیکیورٹی جو ہے عمران خان صاحب کی, اس کو کیوں الرٹ پہ رکھا گیا؟ دیکھ وہ رکھ سکتے ہیں نا. پہلی تو بات یہ ہے, وہ خود ان کی اپنی سیکیورٹی جو ہے اس کو ہائی الرٹ پہ ہونا چاہیے تھا. اس کی نمبرز جو تھے انکریز کر لیے جانے چاہیے تھے. اگر ان کے پاس 20 گارڈز ہیں تو وہ اس کو 40 کر سکتے تھے, اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جب انٹیلیجنس آؤٹ فٹس جو ہے, چاہے وہ سویلین انٹیلیجنس آؤٹ فٹ ہے, آئی بی ہے, وہ بھی انڈیکیشن دے رہی ہے چیف سیکرٹری پنجاب کو اور آئی جی پنجاب کو, اور پھر انہیں کہا جا رہا ہے کہ ہی شوڈ بی ہی شوڈ ٹیک پریکاشنری میئرز. پہلے تو ادھر آ جاتے, ٹھیک ہے. سو یہ ساری چیزیں اگر اگنور کی جا رہی ہیں تو کیوں کی جا رہی ہے, واٹ ور دا ریزنز؟ پہلے تو ان سب سے پوچھنا چاہیے, اور پھر جناب پوچھنا چاہیے کہ وائی. It's a big question mark. It's a big question mark. اور ہمارے سامنے, جیسے میں نے کل آپ سے ذکر کیا تھا کارساز کا, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ کارساز میں جو کچھ ہوا, کارساز برج پہ کراچی میں جو کچھ ہوا محترمہ کے ساتھ, وہ سب کے سامنے ہے, اور ان کو بھی انڈیکیشنز آتی تھی. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم وہ بھی she fell trapped into that, she literally walked into that trap herself. اور یہاں پہ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ he is walking into that trap himself. خان صاحب is also walking into that trap himself. تو ان چیزوں کو اگر آپ لائٹلی لیں گے تو it doesn't work that way. کیونکہ ہماری جو انٹرنل سچویشن ہے یا بارڈر کی سچویشن جو ہے, we have a porous border, اور وہ پورس بارڈر جو ہے اس کو ہم 100% سیکیور نہیں کر سکتے. اور جیسے میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ جو ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں یا ہاسٹائل کنٹریز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں اس موقع پہ. اس موقع پہ ان کو تو ایک چیز چاہیے نا, اٹ کین گو ایدر ویز, کوئی نہ کوئی انریسٹ کریٹ کرنی ہے, پولیٹیکل انریسٹ کریٹ کرنی ہے, اور پولیٹیکل انریسٹ کریٹ ہوگی تو ڈیمیجنگ ہوگی نا, ڈیفینیٹلی ڈیمیجنگ ہوں گی فار دا اکانومی, بیکاز پولیٹیکل انسٹیبلٹی لیڈس ٹو اکنامک انسٹیبلٹی. تو وہ ان کا پرپز سرو ہو جاتا ہے ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کا, ہاسٹائل کنٹریز کا. تو اگر ہمارے اپنے لیڈران اس کو اگنور کریں گے and they take it lightly, it should not be done that way, I would say. تو وہ اس کو پہلے دیکھنا چاہیے. سیکنڈلی, جس پروونس سے گزر رہے ہیں وہ دیکھیں نا, پھر دوسری ادھر آ جاتی ہے رسپانسبلٹی. وہاں سے جس پروونس سے وہ گزر رہے ہیں, کیا وہاں پہ بیف اپ ہوئی سیکیورٹی؟ دیکھو نا, وہ بندے چڑھ, آپ نے کنٹینر بھی اس طرح ہینڈل نہیں کیا جس طریقے سے. کنٹینر بلٹ پروف تھا؟ نہیں, کنٹینر واز ناٹ بلٹ پروف. کنٹینر کے آگے کوئی شیٹ لگی ہوئی تھی جو کہ ان کو ایڈوائز کیا جا رہا تھا؟ نہیں, وہ بھی نہیں کیا جا رہا تھا. اور آپ اگر جی ٹی روڈ سے گزر رہے ہیں اور وہاں پہ ارد گرد جو کراؤڈ ہے وہ کھڑا ہو کے جناب اگر کوئی جس طرح ہوا, اگر حمزہ شہباز آج بھی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے نا تو جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں ان سے ضرور پوچھے جاتے. بالکل ڈیفینیٹلی پوچھے جاتے ہیں, کیوں نہیں پوچھے جاتے؟ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. حمزہ شہباز ان سے تو استعفیٰ طلب کر لیا جانا تھا, ابھی تک پرویز الہی صاحب سے طلب کیا گیا؟ آپ کے علم میں آیا استعفیٰ تے بڑے دور دی گل ہے عائشہ.
مطلب اگر وہاں پہ مسلم لیگ نون کا کوئی بھی چیف منسٹر ہوتا ہے، چاہے حمزہ ہوتے ہیں یا حمزہ کی جگہ کوئی اور مسلم لیگ نون کا چیف منسٹر ہوتا، تو یہاں پہ تو آفت کھڑی ہو جانی تھی، یہاں پہ تو تباہی مچ جانی تھی. اس چیف منسٹر کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو پھر ساری دنیا نے دیکھنا تھا. بٹ دین اگین the point is کہ کسی بھی ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اینڈ دیٹ از کہ 100% فول پروف سیکورٹی جو ہے کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ پر نہیں ہوتی. That's a harsh reality. کہ 100% سیکورٹی کسی جگہ پہ نہیں ہوگی. آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، جو مرضی کر لیں آپ، 100% فول پروف سیکورٹی نہیں ہوتی. اس کے اندر 99% ہو سکتی ہے، 1% اس کے اندر چانسز ہو سکتے ہیں، 99.9% بھی ہو سکتی ہے، لیکن 0.1% چانسز ہو سکتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی لوپ ہولز ہیں، ان کو ٹیپ کیا جا سکتا ہے. سو 100% سیکورٹی تو کہیں بھی نہیں ہوتی، بٹ ایٹ لیسٹ 90% 99% سیکورٹی تو ہوتی ہے نا جی. تو وہ اگر ہم ریسپانسبلی نہیں دیکھیں گے تو پھر دین اٹس گوئنگ ٹو بی این ایشو.